انہیں سب مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ان کی باتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. سبحان اللہ. بڑے سے بڑا دعویٰ کرنے والا ہو, اگر کبھی موقع ملے تو علامہ جمیل مظہری کا وہ کلام, جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خانوادے سے وابستہ ہیں, ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ مداح اور ممدوح جو انہوں نے غالب کے قصیدے کو سامنے رکھ کر کہا, اس لیے کہ غالب نے ایک فیصلہ کیا کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا, کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا, کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری, کس طرح سے فرشتوں کی سجائی ہوئی جنت کے ڈیکوریشن میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, اسی طرح سے جس کی مدح خالق کرے اس کی مدح کا کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آدمی اپنے عجز کا اقرار کرتا رہے تو عزت ہے, اپنے عجز کا اقرار کرے, اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے فضائل آل محمد کو کم کرنے کی کوشش نہ کرے. اور پھر اس کے بعد الزامات اگر لگ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فضیلت پڑھی تو ان کی حدیں نصیریوں سے مل رہی ہیں, یا مطلب یہ غلو کر رہے ہیں, تو میں ان سے پریشان نہیں ہوتا ان باتوں سے, اس لیے کہ اقبال نے بھی جب فضائل حیدر کرار بیان کرنا شروع کیے تو لوگوں نے کہا ان پر شیعت کا غلبہ ہے. اور شمس الرحمان فاروقی نے میر تقی میر کے کچھ اشعار کو دیکھ کر کے کہا کہ جب میر تقی میر پر غلو آمیز تشیع کا غلبہ ہوتا تھا تو اس طرح کے شعر کہتے ہیں. تو الزامات کی وجہ سے فضیلت بیان کرنا تو کوئی چھوڑے گا نہیں, اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. تو اقبال نے پیمانہ یہ دیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فضیلت بیان کرے وہ شیعہ ہے, حالانکہ اگر یہ پیمانہ دنیا نے مان لیا تو پھر کون کون شیعہ ہوگا مجھے نہیں معلوم. صلوات بھیجیے ذرا محمد پڑھ دیا. تو اب یہاں پر ویسے تو ائمہ کی حدیثیں ہیں, خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنا بہت تعارف کرایا ہے. امام زین العابدین نے شام میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ایھا الناس اعطینا ستہ وفضلنا بسبع, اے لوگوں 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں, 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی. علم ہمیں عطا کیا گیا, حلم ہمیں عطا کیا گیا, شجاعت ہمیں عطا کی گئی, فصاحت ہمیں عطا کی گئی, بزرگی ہمیں عطا کی گئی, لوگوں کے دلوں میں محبت ہمارے لیے رکھی. یہی وہ ملک عظیم ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں, کہ ان کی محبت جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی, اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے وہ کمال سے محبت کرتا ہے, فطرت انسانی ہے کہ وہ کمال سے محبت کرتا ہے, اور آل محمد فضیلتوں کے کمال پر, نسبی طور پر بھی اور ذاتی طور پر. پہلے اپنے علم کا ذکر کیا, حلم کا ذکر کیا, تاکہ دنیا یہ نہ سوچے کہ یہ صرف اپنی نسبتوں پر ناز کرتے ہیں. نہیں کہا ہم ذاتی صفتوں پر فخر ہے, نسبتیں تو ہیں ہی ہیں. اب دنیا جہاں نسبتوں کا جواب نہ لا پائے وہاں ذاتی صفتوں کا کیا جواب لائے گی. تو کہا کہ نبی ہم میں سے, من النبی و من الصدیق, صدیق ہم میں سے ہے, منا اسد اللہ و اسد الرسول, خدا و رسول کا شعر ہم میں سے ہے, منا خیر و نساء العالمین, عالمین کی عورتوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ ہم میں سے ہے, منا سیدہ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں, وہ منا مہدیہ, اور اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیتیں بھی اس کے لیے ہیں, حدیثیں بھی اس کے لیے ہیں, ائمہ کے خطبات بھی اس کے لیے ہیں, اور جو بہت مشہور شعراء ہیں ان کا کلام بھی ان کے لیے فرمائش بھی ہے. اور میرا رجحان بھی ہے کہ ادبی پیرائے میں گفتگو اگر ہو تو اقبال کو بھی یہی گھرانہ نظر آیا. ویسے تو اقبال نے بہت کچھ
کچھ کہا، لیکن اقبال نے جو نظم جناب زہرا کے حضور پیش کی اس میں پنجتن کی مدح کو سمو دیا۔ ایک دو شعر کبھی میں نے پڑھے ہیں، لیکن اس سال میں نے کچھ جگہوں پر پوری نظم پڑھی، تو میں چاہوں گا کہ وہ لو یہ کہ میں تشریح نہ کر پاؤں، لیکن آپ تک پہنچ تو جائے۔ انٹرنیٹ پر آپ لکھ کر کے ذرا سا ڈھونڈیے گا، جن لوگوں کو بھی ذرا سا بھی آل محمد کے فضائل سمجھنے کا اور پڑھنے کا یا دوسروں تک پہنچانے کا شوق ہے، وہ اقبال کی اس نظم کو میں نے لندن میں پڑھا تو بہت سے لوگوں نے تحفتاً اپنے دوستوں کو دیا کہ بھائی ہماری زبان سے نہیں سمجھتے ہو تو اقبال کی زبان سے سمجھتے۔ اور انٹرنیٹ پر اس نظم کا انگریزی میں بھی ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، اور مختلف زبانوں میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ دو زبانیں تو میں نے خود دیکھی ہیں، اور مختلف ترجمے موجود ہیں، مختلف شرحیں موجود ہیں۔ یعنی ایک ہی ترجمے پر اکتفا نہ کیجیے گا کہ مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، یہ ذہن میں رہے کہ ان کے امر کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس سے الگ نہ ہوئیے گا۔ مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہے، لیکن زہرا ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہے۔ مریم ہمیں عزیز ہے، مریم کے لیے رتبہ ہے، مرتبہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے وصطفیٰ کے کی منزل ہے، عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ مریم ہمیں عزیز ہے ایک رشتے سے، اس لیے کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے، اور زہرا ہمیں عزیز ہے 3 رشتوں سے، اس لیے کہ سردار انبیاء کی بیٹی ہے، سردار اولیاء کی زوجہ ہے، جوانان جنت کے سردار کی ماں ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک چیز میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑا وقت چاہیے ان باتوں کے لیے کہ دو شعر اقبال نے سب کے لیے رکھے، 2 شعر پیغمبر کے لیے، 2 شعر مولا کائنات کے لیے، 2 شعر مولا حسن کے لیے، 2 شعر مولا حسین کے لیے، اور 1-2 تعارفی شعر، اور تقریباً 9 شعر جناب زہرا کے لیے، تاکہ یہ نہ آدمی کہے کہ یہ بیٹی ان کی ہیں، یہ زوجہ ان کی ہیں، یہ ماں ان کی ہیں، نہیں، زہرا ان رشتوں سے آگے ذاتی صفات بھی رکھتی ہے، خالی کا اور کی نسبت نہیں ہے، نہیں، زہرا ذاتی صفت بھی رکھتی ہے، اس لیے کہ خدا سے بہتر کون جانے گا اس انسانی مزاج کو یا حسد کرنے والوں کو، اسی لیے تو اس نے نزول آئے تطہیر کے موقع پر نبی کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، مولا علی کے ذریعے تعارف نہیں کرایا، حسنین کے ذریعے تعارف نہیں کرایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ذاتی کمال کیا ہے، نہیں کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بنوہا و بنوہا، تاکہ یہ بڑے اپنی جگہ پر، لیکن ان بڑوں کو پہچانوایا جائے گا تو زہرا کے ذریعے۔ جلدی نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، یہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور۔ اب نبی کو سمجھو تو زہرا سمجھ میں آئے، رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور، جو امام اولین و آخرین، اول والوں کے بھی امام ہیں، ولو یہ کہ وہ اول والے آئے پہلے ہوں۔ بھئی اول والوں میں کون اول والے؟ جناب آدم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ سب آئے تو پہلے، لیکن ان کا امام اگر کوئی ہے تو یہی ہے، ہاں، امام اولین و آخرین، اولین کے بھی یہی امام ہیں، آخرین کے بھی یہی امام ہیں۔ اب اس کے بعد اقبال تعارف کراتے ہیں کہ کہ جاں در پے کرے گیتی تمیز، روزگار تازہ آئیں آفرید، وہ نبی کہ جس نے زمین کے پیکر میں روح ہو، توجہ کیجئے گا، روزگار تازہ آئین آفرید، اور زمانے کو ایک تازہ آئین قرآن کی شکل میں وحی کے ذریعے سے آنے والا پیغام زمانے کو دیا۔ اب ایک مصرے پر اگر توضیح و تشریح ہو تو پتا چلے کہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ بانوے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کیا روانی ہے کلام میں۔ یہ بی بی زہرا بانو ہیں، زوجہ ہیں، وائف ہیں، بانوے تاجدار حل عطا، جس کو حل عطا کا تاج ملا۔ اب سورہ دہر پڑھیے جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، جو مرتضیٰ بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے۔ بادشاہ ہو کل بئی ایوان ہو، یک حسام ہو یک زرا سامان ہو،
یہ ہے جسے آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے امر ہیں کیا. تھا بادشاہ لیکن اس کا ایوان جو تھا، اس کا گھر جو تھا وہ ایک جھوپڑی تھی. ہے کوئی ایسا کہ جو مشکل کشا بھی ہو، مرتضی بھی ہو، شیر خدا بھی ہو، اولی الامر بھی ہو، کعبے کا پیدا ہونے والا بھی ہو، لیکن جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئے تو حریر و دیبا کے پردے نہ ہو، حاجب و دربان نہ ہو، بلکہ اس کی حکومت ایک جھوپڑی سے چل رہی ہے. بادشاہ ہو کل بئی ایوان ہو، یک حسام و یک زرا سامان ہو. اس کے سامان میں صرف ایک تلوار ہے اور ایک زرا ہے. اور اس کی شجاعت کا قصیدہ یہ ہے کہ عقد کے موقع پر جب نبی نے پوچھا یا علی رکھتے کیا ہو، تو اس نے کہا ایک تلوار ہے اور ایک زرا ہے، شیلڈ ہے اور ایک گھوڑا ہے. کہا ایسا کرو کہ زرا بھیج دو، اس لیے کہ زرا کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو میدان سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. صلوات بھیجو محمد والے اب یہ تعارف کا شعر ہے، اس کے بعد دو شعر سب کے لیے ہیں کہ مادر مرکز پرکار عشق. یہ زہرا عشق کے پرکار کا جو مرکز ہے نا، اس کی ماں مادر مرکز. اب یہ مصرع جو ہے اس پر تو اشرے پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اقبال کا جو عشق کا تصور ہے وہ عشق کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. مادر مرکز پرکار عشق، جو عشق کے پرکار کا مرکز ہے اس کی ماں ہے زہرا. زہرا مرکز نہیں ہے، جو اس کا مرکز ہے اس کی بھی ماں زہرا. مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق. لفظوں کا انتخاب بھی آپ دیکھیے کیسی چاشنی ہے، سماعت کو کیسا اچھا لگتا ہے. اور فارسی خود بھی شیریں زبان ہے، لیکن یہ شیرینی اگر اہل بیت کے لیے ہو. مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق. اب امام حسن کے لیے اس لہجے میں آپ کو بہت کم شعر ملیں گے، یہ اقبال ہی کا حصہ ہے کہ یکے شبستان حرم، وہ ایک جو حرم کے شبستان کا چراغ ہے، شمع. یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جو خیر الامم کی جمیعت کی حفاظت کرنے والا ہے اپنی صلحوں کے تحت. لیکن صلحوں میں بھی تیور، خدا کی قسم یہ اقبال ہی کا حصہ ہے کہ جب طرح سے کہا کہ تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت پر سرے تاج و نگی، تاکہ کینوں فساد کی آگ بیٹھ جائے، اس لیے حسن مجتبی نے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا. محمد والے شرح دیکھیے گا، خود تلاش کیجئے گا. وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، اور دوسرا بیٹا زہرا کا جو زمانے کے اچھے لوگوں کا مولا ہے، ابرار جہاں. ابرار بھائی بلوا دیجیے محمد والے وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں. آزاد پسند لوگوں کا قوت بازو. یہ دنیا میں آزادی کی جتنی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو قوت اگر کہیں سے مل رہی ہے تو وہ کربلا. پورا فلسفہ اقبال نے دیا ہے. اب اگلا شعر تو خدا کی قسم صاحبان فہم و ذکا اور شعری ذوق رکھنے والے کاش اس کو اردو میں اتار پاتا کہ در نوائے زندگی سوز از حسین. زندگی کی نوا میں جو سوز ہے وہ حسین کی وجہ ہے. زندگی میں جو حرارت ہے، جو ٹون ہے لائف میں، لفظ ٹونی استعمال کیا ترجمہ کرنے والوں نے کہ سوز کا فارسی سے انگلش تک آتے آتے دم تو نکل ہی جاتا ہے بقول جوش. ایک سلوات بھیجے محمد والے آواز بلند آ رہے ہیں. سلوات بھیجے در نوائے زندگی سوز از حسین.
माशाल्लाह किबला अहले हक हुर्रियत आमोज अज हुसैन, अहले हक ने हुर्रियत का जो दर्स लिया वो इमाम हुसैन से लिया। अब उसके बाद इकबाल शुरू होते हैं शहजादी के लिए कि सीरत फर्जंदा अज उम्महात, फर्जंदों की जो सीरत है वो उनकी माओं की वजह से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो जैसी औलादें वैसी माँ। सीरत फर्जंदा अज उम्महात जौहरे सिद्को सफा अज उम्महात, सिद्को सफा का जो जौहर है वो माँ की वजह से है। नहीं इसलिए कि फिर बात रह जाएगी। मजरे तस्लीम रा हासिल बतूल, माँ दरा रा उसवे कामिल बतूल। इकबाल ने इस नज्म का उन्वान जो रखा है कि ज़हरा कामिल नमूना है औरतों के लिए। माँ दरा रा उसवे मजरे तस्लीम रा हासिल बतूल, तस्लीम ओबे सबमिशन अनकंडीशनल सरेंडर, इस्लाम हकीकी अल इस्लाम हो तस्लीम। कौन है मंजिल तस्लीम पर? सभा से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसान अपनी ख्वाहिशों का असीर है, मजलिस में आता है, अच्छी अच्छी बातें सुनता है, सोचता है बहुत उम्दा, लेकिन उधर निकला कहा अगर इस पर अमल करेंगे तो जिएंगे कैसे, झूठ न बोलेंगे तो आदमी पहचानेगा कैसे, मानेगा कैसे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तस्लीम रा, तस्लीम की खेती का हासिल जो है वो ज़हरा है। माँ दरा रा उसवे कामिल बतूल, और माओ के लिए मुकम्मल नमूना अगर कोई ज़ात मुकद्दस है तो वो ये क्यों। अब आगे उसकी दलील दे रहे हैं कि बहरे मोहताजे दिलश आंदूना सोख, बा यहूदी चादरे खुदरा फरोख। मोहताज के लिए ज़हरा का दिल इस तरह से जला, इस तरह से मुतासिर हुआ मोहताज के लिए। ऐसे नहीं मंजिल तस्लीम है। बहरे मोहताजे दिलश आंदूना सोख, बा यहूदी चादरे खुदरा फरोख। मोहताज के लिए दिल इस तरह से कुढ़ा, इस तरह से दिल पे असर हुआ। बहुत से वाक़े हैं। नबी के पास साइल आया, कहा मेरी बेटी के घर पे चले जाओ। बा यहूदी चादरे खुदरा फरोख्त, यहूदी के हाथ अपनी चादर। लेकिन अब ये मंजिल है, देखिए इनके अम्र को समझा नहीं जा सकता। नूरी ओ हम आछी फरमा परश, गुम रिजायश दर रिजाए शौहरश। नूरी और हमादशी क्या मतलब? नूर और आतिश, यानी नूरी मखलूक भी इनकी फरमा बरदार और नारी मखलूक भी इनकी फरमा बरदार। नूरी और हमादशी फरमा बरश, गुम रिजायश दर रिजाए शौहरश। लेकिन ज़हरा की रिजा जो है शौहर की रिजा में गुम थी। क्यों? इसलिए कि जिस तरह से मौलाए कायनात मुश्किल कुशा होते हुए झोपड़ी में रहते थे, उसी तरह से ज़हरा के इख्तियार में मलक भी हैं, जिन भी हैं। लेकिन मोहताज के लिए जन्नत से ग़िज़ा नहीं आ रही है, चादर बिक रही है। भाई तवज्जो, फलसफे को समझिए जान मोहतरम। इसलिए कि मौला अली ने यह कहा नहजुल बलागा में कि मैं अपने मेयारे जिंदगी को समाज के निचले तबके के मुताबिक इसलिए रखता हूं ताकि किसी फकीर की फकीरी उसको खुदा के लिए बागी न बनाए। अल्लाह अकबर। कहां है फलसफे तौहीद को पेश करने वाले? अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे मारना और है। अगर ये घराना न होता तो कोई खुदा को समझ ही न पाता। और दुनिया कहती है आले मोहम्मद के इख्तियार पे तुम बात करते हो। किरदार देखते नहीं, इख्तियार पे शक करते हो। किरदार देखते नहीं, इख्तियार पे शक करते हो। मैंने जरा सी कुछ बातें मौजूदाती तौर पर पढ़ी थी तो कुछ लोगों ने कहा ये क्या, तो मैंने कहा क्या का मतलब ये कि इनके इख्तियार को तो समझ नहीं पाते आप, लेकिन जन्नत में जब आपके इख्तियार की बात होती तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान पर नजर रखने वाले, कुरान खानी का ज़ौक़ रखने वाले के
سورہ واقعہ میں کیا ہے کہ مومن جنت میں جو چاہے گا وہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ جو چاہے گا وہ ہوگا. کیا خدا بن کے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے آپ ذرا محمد والے محمد. یہ جو ان کے ہر اختیار پر بحث ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ تو خدا کرتا ہے. تو جنت میں جو مومن کر رہا ہے وہ خدا بن کر کر رہا ہے کہ مومن بن کر کر رہا ہے؟ ارے صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد. مومن جو چاہے گا، جو میوہ چاہے، جو پھل چاہے، جس طرح کی غذا چاہے، اس کی خواہش، تو یہ وہاں مومن کے چاہنے پر ہو جائے گا. تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مومن وہاں پرفیکٹ ہو جائے گا، مومن وہاں بے عیب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو بے عیب ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے. تو جو جنت میں جا کر بے عیب بنے وہ وہاں اختیار دکھائے، جو یہاں بے عیب رہے وہ یہاں اختیار دکھائے. صلوات بھیجیے محمد والے رضا جو ہے شوہر کی رضا میں گم ہے، ورنہ جب چاہے جو کر لے. لیکن سادہ زندگی اس لیے ہے جیسے شوہر کی ویسے اس کی، تاکہ خدا کا پیغام پہنچے کہ دیکھو اس سادگی میں بھی یہ اختیار ہے، یہ سخاوت ہے. کیوں؟ ادب پروردہ صبر و رضا. وہ صبر و رضا کے ادب کی پروردہ. اب ادب کی ڈیفینیشن کوئی سمجھے. ادب کو سمجھنے کے لیے علامہ رشید ترابی کا پورا اشرا آدمی سنے. مجھ جیسا آدمی یاد کر کے شعر پڑھ لینا اور ہے، لیکن ادب کو سمجھنا. بقول میر دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو پہلے آدمی ادب کی دنیا میں آئے تب سمجھے کہ آل محمد کا اختیار کیا ہے اور یہ سادگی کیا ہے، اور ان دونوں کو جمع کر کے جو اتار لے وہی مومن ہے. امتحان ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. یہ ادب صبر و رضا کی پروردہ چکی بھی چلاتی تھی تو زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں ہوتی. یہ خطیب کی خطابت نہیں کہ لوگ کہیں گڑھ دیا کرتے ہیں، نہیں. مشرق و مغرب کے فلسفے کو پڑھنے والا اقبال، میں نے کہا نا علی کی مدح چھوٹے نہیں کرتے، ہمیشہ بڑے کرتے. تیسرے نمبر کا آدمی تو علی کی مدح کر ہی نہیں سکتا. محمد والے محمد گریہ ہے وہ زبالی بے نیاز، اس کا گریہ اپنی مصیبتوں سے بے نیاز تھا. گوہر افشانتی بے دامان نماز، یہ موتی جو آنسوؤں کے تھے وہ جانماز پہ گرتے تھے. کیا گریہ ہے وہ زبالی بے نیاز، گوہر افشانتی بے دامان نماز، اشک پر چلی جبریل از زمین. اب دیکھیے ملک پر حکومت کیا ہے. ہم چوں شبنم ریخ بر عرش پری، اور اس کے گرے ہوئے آنسوؤں کو جبریل چنتے تھے اور عرش پر جا کر شبنم کے قطروں کی طرح چھڑکتے تھے. آخری منزل پر اقبال کہہ کیا رہے، کردار کو سلام کیسے کرنا چاہ رہے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ. خدا کے قانون کا رشتہ ہمیں روکے ہوئے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پیروں میں زنجیر پڑی ہے خدا کے قانون کے رشتے سے. فرمان مصطفیٰ کا پاس و لحاظ ہے، ورنہ گردے بتش کردی دمی سجدہا برخاک، ورنہ اس کے مزار کا طواف کرتا اور اس کے خاک پہ سجدہ کرتا. اقبال
کرے قانون روکے ہوئے ہے اور ادھر رسول کہہ رہے ہیں اے علی اگر تو نہ ہوتا تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھائی یہ کردار کا کمال ہے کہ وہاں نصیری بہک رہا ہے. میں کیا کروں توجہ کیجیے گا. اور یہاں اقبال کہہ رہے ہیں تو غنیمت یہی ہے کہ علی کو صاحب اختیار مان کر ولی اللہ سمجھتے رہو ورنہ نظریہ توحید بغیر ان کے فضائل کو سمجھے ہوئے مکمل ہی نہیں ہو سکتا. سلوات دے کے محبت ایک ایک لفظ پر سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ افکار و خیالات جذباتی ذاکرین کے نہیں ہیں بلکہ ان کے کردار کو جو بھی دیکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہے کیا. لیکن وہی بات جب ان کو مظہر صفات خدا مان لیں گے تو پھر اب آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی. ہاں عزیزان محترم یاد رکھیے گا بی بی زہرا نے یتیموں کا پیٹ بھرا ہے. بی بی زہرا نے ہر محتاج کے لیے اپنی چادر بیچ دی ہے. لیکن وہ گھرانہ جو محتاجوں کا اتنا خیال رکھے ہاں اگر اس کو خود کبھی سوال کرنا پڑ جائے وہی بات ان دونوں چیزوں کو جمع جو کر کے اتار لے دل میں. لیکن یاد رکھیے گا آل محمد یہ ساری مصیبتیں جو اٹھا رہے تھے یہ اس لیے تاکہ کوئی بھی خدا کی خدائی میں شک نہ کرے. میں نے پڑھا ہے کئی دفعہ یہ شعر آج کل پڑھ رہا ہوں آپ سے تازہ کر رہا ہوں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا. کلمہ پڑھنے والوں اگر تمہیں اپنے کلمے پر ناز ہے اگر تمہیں اپنے کلمے پر ناز ہے تو اس گھرانے کو سلام کرتے رہو کہ اگر وہ گھرانہ نہ ہوتا تو آج تمہیں کلمہ نہ ملتا. اور یہی وجہ ہے عزیزوں اس کے لیے اس گھرانے نے کتنی قربانیاں دی. میں نے ذکر کیا رسول خدا کا, میں نے ذکر کیا جناب زہرا کا, میں نے ذکر کیا مولا علی کا, میں نے ذکر کیا حسن و حسین کا, لیکن ان سب کا غم جس نے اٹھایا وہ ہے بی بی زینب. عزیزو یہ سلسلہ رکتا نہیں, یہ سلسلہ رکتا نہیں. لیکن جب ماؤں کی بات آتی ہے تو مجھے وہ ماں بھی یاد آتی ہے جسے عباس کی ماں کہا جاتا ہے. ہاں اس نے اپنے بیٹے کو کیسے تربیت دی کہ میرے لال تم ہمیشہ اپنے کو حسین کا غلام سمجھنا, کبھی اپنے کو حسین کا بھائی. یاد رکھیے گا جب ماں ایسی ہوتی ہے جبھی بیٹا ایسا ہوتا ہے. ہاں اس لیے کہ شب عاشور میں جب پسر سعد سے گفتگو کے لیے یہ طے پایا کہ ادھر سے پسر سعد آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا, ادھر سے مولا حسین جائیں گے اور ان کا بیٹا جائے گا, تو ایک مرتبہ جب حسین ابن علی چلنے لگے تو پیچھے آہٹ سنی, دیکھا عباس چلے آ رہے, گھوڑے سے اترے, کہا عباس تمہیں تو پتا ہے کہ اس کا بیٹا آئے گا اور میرا بیٹا. کہا مولا اس کے ساتھ غلام بھی تو آئے گا, اس کے ساتھ اس کا غلام جوہرے سے صفا ہے جو عباس کو ملا ہے. لیکن عزیزوں یاد رکھیے گا ہاں جو یتیموں کا خیال کرے اس کے بچے اگر التش کرے تو عزیزوں ظاہر سی بات ہے کہ غازی باب الحوائج ہیں, لیکن اللہ کیا مصیبت پڑی تھی, کیا منزل تھی کہ پانی لینے کے لیے گئے, بازو قلم ہوئے, حسین علم لے کر چلا ہے. ہاں دادارو آپ کو پتا ہے ابھی مرثیہ بھی جناب سکینہ کے حوالے سے ہوا اور یہاں کی مجلس میں بھتیجی کا بھی ذکر ہوتا ہے, چچا کا بھی ذکر ہوتا ہے. ہاں دادارو تو میں نے کربلا سے گفتگو کا آغاز کیا ہے, 2-4 جملوں میں آپ کو شام کے قید خانے تک لے جانا ہے
اور پھر مجلس شاید وہیں پر تمام ہو جائے. عزادارو آپ کو پتا ہے بی بی سکینہ جب مشق دے رہی تھیں تو شاید مولا حسین نے کہا ہوگا سکینہ ابھی تو اجازت دلوا رہی ہو لیکن بعد میں بہت پچھتاؤ گی سکینہ. اور شاید یہی وجہ تھی عزادارو میں نے مختصر کر دیا کہ جب مولا حسین وصیت کے اعتبار سے مولا عباس کا علم لے کر چلے ہیں اور یہ علم خیمے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا ہے تو بچی ساتھ والے بچوں سے کہہ رہی کہ نہ گھبراؤ میرا چچا آ رہا ہے, نہ گھبراؤ میرا چچا آ رہا ہے. خدا کسی کو اس طرح سے مایوس نہ کرے. اب جب مولا حسین علم لے کر قریب پہنچے بی بی سکینہ نے عجب منظر دیکھا کہ علم تو آیا علمدار نہیں آیا. ایک مرتبہ بابا کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی بابا میرا چچا کہاں ہے, بابا میرا چچا کہاں ہے. عجب نہیں کہا او سکینہ شانے کٹا کے سو گیا, وصیت کر دی تھی میں علم لے کر آیا ہوں. عزادارو عجب نہیں بی بی سکینہ نے بچوں سے کہا ہو کہ میں نے تم سے پانی کا وعدہ ضرور کیا تھا لیکن اب مجھے معاف کر دینا اس لیے کہ میرا چچا اسی پانی کے لیے ترائی کے کنارے سو گیا. علم خیمے میں گیا, ماتم شروع ہو گیا. عزادارو بی بی سکینہ ہے. عزادارو دیکھیے جب 11ویں محرم کو قافلہ گزرا ہے, روایتیں بہت زیادہ تو نہیں ہیں لیکن اتنا تو ضرور ہے نا, آپ بار بار سنتے ہیں اور معتبر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جب قافلہ گزرنے لگا تو سید سجاد نے کہا, سید سجاد سے بی بی زینب نے کہا میرے لال یہ تمہارا کیا عالم ہے, ذرا اپنے کو سنبھالو. اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب بڑے بھائی کے اوپر یہ اثر ہے, جو امام ہے اس کے اوپر یہ اثر ہے, تو کتابوں میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیے جب مقتل سے یہ لاشا یہ قافلہ گزر رہا ہوگا تو بی بی سکینہ پہ کیا گزر رہی ہوگی. عجب نہیں کبھی چچا کو دیکھ رہی ہو, کبھی بابا کو دیکھ رہی ہو کہ بابا اگر سر پہ چادر ہوتی, چچا اگر سر پہ چادر ہوتی تو یہ سکینہ آپ کے لاشوں جزاکم ربکم. مجلس تمام ہے, زوار جا رہے ہیں, جائیے 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 کربلا جائیے, مولا عباس کے روضے پر بھی جائیے گا, مولا حسین کے روضے پر بھی جائیے گا. اور کچھ لوگ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بار بار جاتے ہیں. کربلا والے, کربلا جانے والوں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے کہ جب چلنے لگتے ہیں نا کربلا سے تو سامان گاڑی پر رکھ کر کے بھی بار بار مولا حسین کے روضے پر جا کر جالی کو پکڑ کر کہتے ہیں مولا پھر بلائیے گا, مولا پھر بلائیے گا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ بنا ہوا روضہ دیکھتے ہیں, اتنا مجمع دیکھتے ہیں تو آپ کی تو یہ تمنا کہ آپ کو پھر آنا ہو, لیکن ذرا سوچئے جب سکینہ جا رہی ہوگی کیا اس نے نہ کہا ہوگا کہ بابا سکینہ جا رہی ہے لیکن پھر بلائیے گا. لیکن عزادارو سب تو کربلا واپس آئے, یعنی بی بی زینب بھی آئی, سید سجاد بھی آئے اور جناب رباب بھی آئی, لیکن نہ آئی تو سکینہ. جزاکم ربکم, آپ کی آوازیں بلند ہیں عزادارو اس لیے کہ سکینہ قید خانہ شام میں سو گئی, سکینہ قید خانہ شام میں سو گئی. شہادت کی تفصیل نہیں, صرف شہادت کے لیے ایک جملہ کہ سید سجاد نے بیویوں کو بتایا کہ گل ہو گیا چراغ حرام. قید شام میں جو بچی یا حسین کیا کرتی تھی, لیکن اب یہ غربت ہے آل محمد کی ملک عظیم کے باوجود کہ اسی لباس میں کفن دیا گیا. جزاکم ربکم. عزادارو سید سجاد ہے اور بی بی سکینہ کا لاشا ہے, لے کر چلے, قبر تیار ملی, کہا لاؤ ہمیں دے دو, دو ہاتھ نمودار ہوئے. عزادارو ذاکرین کہتے ہیں یہ حسین ہے جو سینے پہ سونے والی سکینہ کو لینے کے لیے آئے تھے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے کہ لاؤ دے دو. کربلا میں تو سیراب نہ کر سکا, اپنی بچی کو کوثر کا جام پلاؤ, ماتم ہونے لگا ہوگا. واہ سکینہ, واہ باسا, واہ مصیبتا. ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
परवरदिगार आलम हमारी इस इबादत को शरफ कबूलियत हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस की दिली मुरादों को पूरा फरमा। जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए कहा है और हाज़रीन की दुआओं को भी परवरदिगार आलम शरफ कबूलियत अता फरमा। जो मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमा। हमारे ईमान को कामिल कर दे, मिल्लत को मुत्तहिद कर दे। हमारे जो शोहदा हैं उनके दर्जात को बुलंद कर, उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार इम्तिहान से मफर नहीं है, लेकिन हमें इम्तिहान में साबित कदम रख। सरकार इमाम ज़माना के हुजूर इस पुरसे को और उनके ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इस लायक बना के हमारा शुमार उनके अंसार व अवान। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अलम और अलमदार आया, आया है अलम और अलमदार आया, आया है अलम और अलमदार आया। दरिया से दिले हैदर करार न आया, आया है अलम और अलमदार न आया, आया है अलम और अलमदार न आया, आया है अलम और अलमदार न आया, अलमदार आया, आया है अलम और अलमदार न आया, आया है अलम और अलमदार न आया। दरिया से दिले हैदर करार न आया, और अलमदार नाया। गैरत का तकाज़ा है अलमदार के हस्ती, गैरत का तकाज़ा है अलमदार के हस्ती। बच्चे से शर्म सार वफादार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया। बातों जो कटे दांतों से मशके दबाया, बातों जो कटे दांतों से मशके दबाया। घोड़े से गिरा ज़ीन पे असवार लाया, आया है अलम और अलमदार लाया, आया है अलम और अलमदार लाया, आया है अलम और अलमदार न आया, आया है अलम और अलमदार न आया। दरिया से दिले हैदर करार न आया, आया है अलम और अलमदार न आया। पाने के लिए भेजा अलमदार को
کو لانے پانی کے لیے بھیجا علمدار کو لانے افسوس مسلمانوں کو اعتبار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے 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 لوگوں میرا باس علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ہر ایک سے یہی پوچھتی ہے رو کے سکینہ ہر ایک سے یہی پوچھتی ہے رو کے سکینہ کیوں نہر سے بابا کا علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا دریا سے دلے حیدر کرار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا وہی شباب وہی باک پن تمام تیور وہی شباب وہی باک پن تمام تیور وہی شباب وہی باک پن تمام عباس کو ملے ہیں علی کے جلن تمام تیور وہی شباب وہی باغ پر تمام تیور وہی شباب وہی باغ پر تمام عباس کو ملے ہیں علی کے جلن تمام تیور وہی شباب وہی باغ پر تمام تیور وہی شباب وہی باغ پر تمام شیر خدا کا شیر چلا ہے سوئے فرات 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 سوئے فرات ہے بت یہ ہے کہ کانپتا ہے رن کا رن تمام تیور وہی شباب وہی باغ پر تمام تیور وہی شباب وہی باغ پر تمام شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو شاید کسی نے ٹوک دیا
ہوا ہے شیر کے ناروں